اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے، اور وہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک میری عبادت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے قائم کی ہے کہ یہاں انسان اور جن ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جس دن دنیا سے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ختم ہو جائیں گے، موحد انسان ختم ہو جائیں گے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب تک دنیا کے اندر ایک موحد انسان موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ عظمت ہے ان لوگوں کی جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور توحید میں پکے اور پختے ہیں۔ جب وہ ایک انسان بھی گزر جائے گا، وفات پا جائے گا، اسے موت آ جائے گی، تو قیامت قائم ہو جائے گی، جسے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث 13,838 نمبر، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اندر ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والا موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر پکا اور پختہ ایمان رکھنے والا موجود ہے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جیسے ہی وہ انسان فوت ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر عظمت ہے ایک موحد انسان کی، توحیدی انسان کی۔ اور قیامت کیسے لوگوں پر قائم ہوگی، کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ ضروری ہے کہ آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کو پہچان لیں۔ حدیث ابن حبان کی 6 نمبر جلد 94 نمبر صفحہ، اور مسند احمد 3844 نمبر، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو کہ مخلوق کے اندر سب سے بدترین ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح بیان فرما دیا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین کون ہے۔ قرآن کریم کے اندر آخری پارہ
اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا فرمایا اولئکم شر البریہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ اب وہ کون ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، جو قبروں کو سجدے کی جگہ بنائیں گے، قبروں کو مسجد بنائیں گے، قبروں پر سجدہ کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہو جائے گی۔ اور آج اگر آپ غیر جانبدارانہ طور پر مشاہدہ کریں، تحقیق کریں، تو پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی قوم قبر پرست ہے تو اس میں کوئی شک نہیں وہ آج کے مسلمان ہیں۔ عیسائی، یہودی، ہندو، ان کے اندر آپ کو شرک ملے گا، لیکن اگر قبر پرستی سب سے زیادہ موجود ہے اس دور کے اندر تو مسلمانوں کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ قبروں کو سجدے کی جگہ بنائیں گے ان لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ وہ لوگ غور کریں جو آج بھی درگاہوں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہے؟ حتیٰ کہ فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا کہ اللہ کے علاوہ یہ سجدہ دوسروں کو کفر ہے، اگر کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ کفر ہے۔